السلام علیکم۔ تمام تعریفیں رب ذوالجلال کے لیے اور لاکھوں درود حضور خاتم النبیین علیہ السلام کے لیے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل حق ٹائم، میں ہوں کاشف رضا۔ ناظرین، کل رضوی کا شعر میدان میں آیا، وہ دھاڑا، اور آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ رضوی نے بھی ایک خان رکھا ہوا ہے، اور وہ خان کا تعلق KPK سے ہے، اور وہ جب بات کرتا ہے تو ہر کوئی اسے سنتا ہے۔ پھر اس کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے گئے، تو وہ ڈیٹیل کچھ آپ کے سامنے رکھیں گے، اصل میں انہوں نے کیا کیا کہا۔ سعد حسین رضوی صاحب کے حوالے سے کچھ تشویشناک خبریں آ رہی تھی سامنے، لیکن کل آ کر انہوں نے وہ بھی کلیئر کیا، اس حوالے سے بات کریں گے۔ بائی دا وے ان کا نام شفیق امینی صاحب، بہت سے لوگ تو ان کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ BBC نے ایک رپورٹ شائع کی، آصف جٹ جو حالیہ دنوں میں ماورائے عدالت قتل جنس کا ہوا، اس حوالے سے یہ کہا گیا کہ انہوں نے اپنے مرنے سے پہلے رابطہ کیا BBC کی کسی نمائندے کے ساتھ۔ تو اس BBC نے جو رپورٹ شائع کی، اس میں بہت اہم انکشافات سامنے آئے ہیں۔ سب سے پہلا سوال اس پر بھی ہم بات کریں گے کہ آیا آصف جٹ کی لاش کہاں ہے اور کس کے پاس ہے، اور جسے دفنایا وہ کون تھا۔ اس کے علاوہ کل سابق سینیٹر مشتاق خان صاحب کو بھی گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی، وہی فلسطین والا معاملہ کہ جو فلسطین کے حق میں آواز اٹھائے گا اسے گرفتار کیا جائے گا، اس کی آواز دبائی جائے گی، اور وہی سب کچھ ہوا۔ کل پولیس کی بھاری نفری موجود تھی، کینٹینر لگا کے ہال کے رستے بند کر دیے گئے تھے تاکہ کسی قسم کا کوئی فلسطین کے لیے اظہار یکجہتی والا معاملہ نہ ہو۔ اور اس کے علاوہ ناظرین، ایک اور بہت ہی خطرناک خبر آئی ہے سامنے، اور وہ یہ ہے کہ عدالت نے توہین رسالت کے مقدمے میں لاہور ہائی کورٹ نے بڑا فیصلہ سنا دیا۔ 4 ملزمان کی پھانسی کی سزائیں کالعدم قرار دی، یعنی کہ وہ 4 ملزمان جنہیں پھانسی کی سزا سنائی گئی تھی وہ کالعدم قرار دے دی گئی ہے، تو اس پر بھی ڈسکشن کریں گے، اور دیگر کچھ اور خبریں بھی ہوں گی۔ کل کچھ آئینی ترمیم کے حوالے سے تحریک انصاف اور تحریک تحفظ آئین پاکستان، ان کا بھی کل احتجاج کیا، ان پر بھی کچھ ہم نظر ڈالیں گے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ناظرین شفیق امینی صاحب کے حوالے سے۔ آپ کو یاد ہوگا ڈاکٹر جلالی صاحب کا بھی جو حالیہ معاملہ ہوا، جو ان کے جو بھی اہل سنت کے درمیان جو معاملات تھے وہ ختم ہوئے، اب ایک پیج پر اہل سنت کھڑی ہے، تو ایک تشویش کی لہر تحریک لبیک پاکستان کے کارکنوں میں نظر آ رہی تھی کہ شاید ڈاکٹر جلالی صاحب کو فرنٹ پہ لایا جا رہا ہے، اور انہیں لا کر سعد رضوی کے بجائے ایک دوسرا متبادل تلاش کیا جا رہا ہے۔ میری پرسنلی کچھ لوگوں سے بات ہوئی تو ان کو بھی یہ تشویش کا اظہار وہ کر رہے تھے کہ شاید ڈاکٹر جلالی صاحب کو سعد رضوی کی متبادل کے طور پر سامنے لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو میں نے یہ ڈینائی کیا تھا، کیونکہ ڈاکٹر جلالی صاحب والا جو ایشو تھا وہ سانح مرید کے سے پہلے سے کوششیں کی جا رہی تھی، اور کچھ قریبی ذرائع نے یہ تک بتایا کہ اگر سانح مرید کے نہیں ہوتا تو اسی دوران یہ اجلاس منعقد ہو جانا تھا اور یہ خوشخبری ان دنوں مل جانی تھی، لیکن وہ پھر بیچ میں وہ واقعہ ہوا تو پھر اہل سنت کافی دباؤ کا شکار رہی۔ تو یہ جو مجھ تک ذرائع سے خبریں پہنچی ہیں، میں یہ کنفرم کرتا چلوں کہ ڈاکٹر جلالی صاحب کو سعد رضوی کی جگہ لانے کی کسی قسم کی کوئی کوشش نہیں ہو رہی ہے، تو یہ کلیئر کرتے چلیں۔ لیکن شاید یہ شفیق امینی صاحب تک بھی یہ بات پہنچی ہوگی، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ تا دم مرگ ہماری منزل لبیک ہی رہے گی، اور تا حیات ہمارا رہنما صرف سعد حسین رضوی ہی ہوگا۔ اب اس پر تحریک لبیک پاکستان کے جو کارکنان ہیں ان کو تسلی اور اطمینان رکھنا چاہیے کہ سعد حسین رضوی کے علاوہ تحریک لبیک پاکستان کسی کو قبول نہیں کرے گی، اسی طرح جیسے تحریک انصاف عمران خان صاحب کے علاوہ کسی کو قبول کرتی نظر نہیں آتی۔ اس کے علاوہ انہوں نے اور بھی سانح مرید کے حوالے سے بھی کچھ باتیں کی۔ پھر خبر آئی کہ انہیں گرفتار کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، تو خیر وہ کوشش ناکام ہوئی، اور اس سے پہلے ماضی میں آپ کو یاد ہوگا سن 2018 میں بھی لگ بھگ 3 ماہ کوشش کی گئی شفیق امینی صاحب کو گرفتار کرنے کی، لیکن سیکیورٹی ذرائع جو ہے وہ ناکام رہی، انہیں گرفتار نہیں کر پائی۔ اب ناظرین بات کرتے ہیں کچھ آصف جٹ صاحب کے حوالے سے۔ ایک رپورٹ BBC نے شائع کی، اس میں کچھ نکات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ان کا لکھنا تھا کہ سمندری پولیس میں مقابلہ، سابق فوجی اہلکار اور مذہبی جماعت کے کارکن محمد آصف ہلاک ہوئے۔ آصف جٹ پر بازار میں فائرنگ کر کے پولیس اہلکار کو قتل کرنے کا الزام تھا۔ پولیس نے آصف جٹ کی لاش لواحقین کے حوالے نہیں کی، خود ہی تدفین کر دی۔ BBC کی رپورٹ میں یہ کہا گیا کہ آصف نے ہمیں ویڈیو کال میں بتایا تھا کہ مرید کے میں بڑا ظلم ہوا تھا، انہوں نے بہت لوگوں کو مارا ہے اور میں اس واقعے کا گواہ ہوں، اس لیے یہ مجھے بھی مارنا چاہتے ہیں، یہ لکھنا ہے BBC کا۔
اور اس کے علاوہ سب سے اہم سوال جو ہے وہ لاش کے حوالے سے ہے کہ لاش جو ہے وہ پولیس نے خود ہی دفنائی اور لواحقین کے حوالے نہیں کی. اور پھر وہ بہت لمبی ان کی یہ تحریر ہے, اس میں پھر یہ کہا گیا کہ ہم نے ان سے بہت سے سوالات کیے اور پھر یہ بھی پوچھا کہ کیا آپ کارکن ہیں تحریک لبیک کے, جبکہ تحریک لبیک نے یہ ڈینائی کیا کہ آصف جٹ ہمارا باقاعدہ کوئی کارکن نہیں ہے. ہاں نظریاتی لوگ ہوتے ہیں تو نظریاتی طور پر شاید وہ سپورٹ کرتا ہوگا تحریک لبیک کو, لیکن تحریک لبیک کا وہ کارکن نہیں تھا. تو اس پر ایک مفتی کفایت اللہ صاحب نے بھی ایک پوسٹ کی ایکس پر ماورائے عدالت قتل کے حوالے سے. وہ لکھتے ہیں کہ میری زندگی کی پہلی گرفتاری چنیوٹ پنجاب سے ہوئی تھی. اس وقت بھی میری گرفتاری کی وجہ ماورائے عدالت قتل کا معاملہ اٹھانا تھا. قانون یہ کہتا ہے کہ پھانسی کے مجرم کو مقررہ وقت سے 1 سیکنڈ پہلے بھی اگر پھانسی دی جائے تو یہ قتل کہلایا جاتا ہے, تو وہ قتل ماورائے عدالت قتل شمار ہوگا اور یہ سنگین جرائم میں سے ایک جرم ہے. ماورائے عدالت قتل کمزوروں کو خاموش کرانے اور طاقتوروں کو مزید طاقتور بنانے کا آسان ترین راستہ ہے. آج یہ عالم ہے کہ ماورائے عدالت قتل ایک رواج بن چکا ہے اور پنجاب پولیس کا تو پسندیدہ پیشہ بن چکا ہے. تو ناظرین ہمارا اپنا ذاتی نظریہ بھی یہی ہے, ہم بھی یہی چاہتے بھی ہیں, سوچتے بھی, اس سے ماحول میں کشیدگی نہیں پھیلتی. اگر کوئی شخص ہے ان پر الزام ہے کسی قسم کا, عدالتیں موجود ہیں, آپ لے کے جائیں, انہیں پیش کریں, ان پر ٹرائل کریں اور پھر جو بھی چیز ہے وہ پبلک میں آنی چاہیے ان کے سامنے. اس طرح ماورائے عدالت قتل اگر ہوتے رہیں گے ایک تو خوف کی فضا قائم ہوگی, یہاں تک کہ حق کی بات بھی کوئی نہیں کر سکے گا. اب ناظرین آپ کو ایک چونکا دینے والی خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور وہ ہے کہ پے در پہ ان ملزمان کی رہائی جن پر توہین مذہب, توہین رسالت کے مقدمات چل رہے ہیں. 4 ملزمان کی پھانسی کی سزائیں کالعدم قرار دے دی گئی اور راولپنڈی توہین رسالت کے مقدمے میں لاہور ہائی کورٹ نے بڑا فیصلہ سنا دیا. دینی حلقوں میں اس فیصلے پر شدید تنقید اور تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے. لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی ڈویژن بینچ نے توہین رسالت کے مقدمے میں 4 ملزمان کی اپیل پر سماعت کی, جس میں عدالت نے 4 ملزمان کی پھانسی کی سزائیں کالعدم قرار دے دی, جس پر مذہبی اور دینی حلقوں نے شدید مذمت کرتے ہوئے اس فیصلے کے خلاف میدان میں اترنے کا اعلان کیا. واضح رہے کہ 4 ملزمان فیضان رزاق, عثمان لیاقت, وزیر گل اور امین رئیس اڈیالہ جیل میں قید ہیں. ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج راولپنڈی نے 2023 میں 4 ملزمان کو توہین رسالت کیس میں پھانسی کی سزا سنائی تھی. عدالت نے 4 ملزمان کو سزائے موت کے ساتھ ساتھ 1 لاکھ روپے جرمانے بھی عائد کیے تھے. ملزمان کے خلاف FIR سائبر کرائم ونگ نے مقدمہ درج کیا, جس میں ملزمان پر مقدس شخصیات کے خلاف پوسٹیں اپلوڈ کرنے کا الزام تھا. باقی میں انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں. لاہور ہائی کورٹ کے راولپنڈی ڈویژن بینچ نے ٹیکنیکل گراؤنڈ پر ملزمان کو بری کرنے کا حکم دیا اور اس کی وجہ بہت انٹرسٹنگ ہے. عدالت نے فیصلے میں کہا کہ موبائل فون کا فورنزک نہیں ہوا کہ یہ کس کی ملکیت ہے. مقدمے کی شفاف تفتیش کے لیے تمام ٹیکنیکل پہلوؤں پر تفتیش ضروری ہے. عدالت نے حکم دیا کہ ملزمان کسی اور کیس میں اگر گرفتار نہیں تو فوری رہا کیا جائے. میرا سوال یہ ہے کہ اگر موبائل فورنزک نہیں ہوا تو آپ وہ کروائیں, اس کے بعد آپ فیصلہ دیں. اور جب 2023 میں ان 4 پر ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج نے الزام لگا کر اس کی تحقیق کر کے وہ الزام ثابت ہوا, انہیں پھانسی کی سزا سنائی گئی, پھر آج 2025 میں ایسا کیا ہو گیا 2 سالوں میں. اور میرے خیال سے ناظرین اب شاید گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ مذہبی تنظیمات کیونکہ ان پر ہم ظلم کریں گے, ان کو ہم دبائیں گے تو وہ ان معاملات میں باہر نہیں نکلے گی, تو اسی لیے اس طرح کے فیصلے ہمارے سامنے آ رہے ہیں جو کافی افسوسناک ہیں. میری خواہش ہے, میں چاہتا ہوں کہ یہ جو عدالت کی طرف سے فیصلہ آیا یہ حق پر ہی ہو. اگر ایسا نہیں ہوتا تو آنے والے دنوں میں اسلام کو کم از کم اور پاکستان کو بہت ہی زیادہ نقصان پہنچنے والا ہے. اگر آپ دینی ایشوز پر فیصلے دیتے ہیں, کم از کم مذہبی تنظیمات اور مذہبی جو رہنما ہیں ان کو آپ بلوائیں, ان سے آپ اس مسئلے پہ ڈسکشن کریں تاکہ ایٹ لیسٹ مذہبی معاملات بگاڑ کی صورتحال کی طرف نہ جائیں. ہم ناظرین کچھ بات کر لیتے ہیں کل کے ہونے والے احتجاج کے حوالے سے. کل تحفظ آئین پاکستان اور تحریک انصاف کے جو سربراہان ہیں انہوں نے احتجاج کیا اور کل یوم سیاہ منایا گیا. تو محمود خان اچکزئی کا کہنا تھا کہ ہم کسی سے لڑنا نہیں چاہتے لیکن ہم ظالم کو پاکستان میں نہیں چھوڑیں گے. ہر پاکستانی کا فرض ہے اس ملک کے آئین کو بچا کر ایک نئے پاکستان کی تعمیر کرے جس میں تمام پاکستانیوں کے حقوق کا تحفظ ہو. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارے پیچھے چلو, ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ چلو. انہوں نے کہا کہ ہم پر الزام تھا کہ یہ شریف لوگوں کو چور کہتے ہیں, لیکن کل ان کے سب سے بڑے ماما IMF نے اعلان کر کے کہا کہ یہ چوروں کی حکومت ہے.
اس کے علاوہ علامہ راجہ ناصر عباس نے کہا کہ ظالم کے آگے سر اٹھاؤ تو تب وہ پیچھے ہٹتا ہے، اگر سر جھکاؤ گے تو وہ اور ظلم کرے گا، پہلے رات کے اندھیرے میں گولیاں مارے گا، پھر دن کے اجالے میں مارے گا، تمہارے گھروں میں گھس کر فرعون کی طرح تمہارے بچوں کو مارے گا، اور ہو بہو اس وقت ایسا کچھ ہوتا نظر بھی آ رہا ہے۔ اب ناظرین کچھ بات کر لیتے ہیں امریکہ کے حوالے سے ایک مختصر سے اس ٹاپک پر۔ زہران ممدانی کی صدر ٹرمپ سے وائٹ ہاؤس میں ملاقات ہوئی۔ ہم زہران ممدانی کی ہر ممکن مدد کریں گے، زہران ممدانی نیو یارک کے معاملے میں جتنے بہتر انداز میں چلائیں گے میں اتنا ہی خوش ہوں گا۔ زہران ممدانی نیتن یاہو کی گرفتار کریں یا نہیں اس پر بات نہیں ہوئی۔ اب یہ بہت ہی انٹرسٹنگ معاملہ ہے۔ اب یہ دیکھیں امریکہ تک میں جو اپنے سیاسی مخالفین ہیں ان کو بلوانا اور پھر ملک کی خاطر، ان کی ملک کی ترقی کی خاطر ایک ٹیبل پر بیٹھ کر بات کرنا، یہ سب کچھ وہاں ہوتا ہے، صرف ہمارے ملک پاکستان میں ایسا نہیں ہوتا۔ اسی طرح کی بات کچھ مفتی منیر رحمان صاحب نے کہی، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ انتخابی مہم کے دوران ٹرمپ امریکہ کے موجودہ منتخب میئر ممدانی کی شدید مخالفت کر رہے تھے، انہوں نے کمیونسٹ قرار دے رہے تھے اور ممدانی ٹرمپ کو فاشسٹ قرار دے رہے تھے، لیکن اب ان کی ملاقاتیں خوشگوار ماحول میں ہوئی، دونوں ایک دوسرے کے بارے میں مثبت جذبات کا اظہار کیا، تلخیوں کو بلا دیا، نیو یارک کی ترقی کے لیے مل جل کر کام کرنے کا عزم ظاہر کیا۔ میڈیا کے نمائندوں نے ان دونوں کو جوش دلانا چاہا مگر انہوں نے جذبات پر قابو رکھا۔ اس کے برعکس ہمارے ہاں سیاسی اختلافات کو ذاتی دشمنی میں بدل دیا جاتا ہے اور ایک دوسرے کی شکل تک دیکھنا گوارا نہیں کرتے، جو بہت ہی افسوسناک عمل ہے۔ آپ امریکہ کی غلامی کریں، آپ کچھ بھی کریں تو کم از کم امریکہ سے آپ کو سبق بھی سیکھنا چاہیے، جس طرح کی جمہوریت وہاں ہے ایٹ لیسٹ کم از کم اگر خلافت ہی نہیں تو جمہوریت ایسی پاکستان میں بھی ہونی چاہیے۔ ناظرین مجھے اجازت دیجیے، کل ہوگی آپ سے ایک بار پھر ملاقات۔ اللہ حافظ، اینڈ پاکستان زندہ باد۔